اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، جو سب کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، جو بناتے ہیں، جو مارکیٹ کرتے ہیں، سبھی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارا ایک بڑا چیلنج پچھلے کچھ عرصے میں جو آیا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، میں I'll talk on both sides آف دی فینس کہہ لیجیے آپ اس کو، وہ امپورٹ کے سے ریلیٹڈ ہے۔ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ 90% کے قریب مٹیریل امپورٹ ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے روپی کی پیریٹی کم ہوئی، یعنی ہمارے روپے کی قدر کم ہونی شروع ہوئی، اس طرح سے ظاہر ہماری کاسٹ بڑھنے لگ گئی۔ یعنی سپلائر نے کاسٹ نہیں بڑھائی، پرائس نہیں بڑھائی۔ وہ جو چیز $100 کی دے رہا تھا وہ اب بھی $100 کی دے رہا ہے، لیکن پہلے وہ $100 یہاں پہ 10,000 روپے بنتے تھے، اب وہ 30,000 روپے بنتے ہیں۔ اور پہلے ڈیوٹیز جو لگتی تھی وہ 10,000 روپے پہ لگتی تھیں، اب وہ 30,000 روپے پہ لگتی ہیں۔ تو وہ ایک ایڈیشنل، جس کو کہتے ہیں نا انسلٹ ٹو انجری، وہ انسلٹ ٹو انجری ہے، اور اس پہ ظاہر ہے گورنمنٹ تو بالکل کچھ نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو رول یہی ہے کہ جو آپ کی امپورٹ پرائس ہوگی، لینڈڈ کاسٹ اس کے اوپر جو بنے گی، ہم نے تو اس کے اوپر سب کچھ چارج کرنا ہے، تو وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ سو دی امپورٹرز آر ایکچولی گیٹنگ ہٹ فرام بوتھ سائڈس۔ ایک تو وہ ویسے ڈالرز کے اگینسٹ زیادہ روپے پے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر سے وہ ڈیوٹیز بھی زیادہ پے کرتے ہیں، جو کہ پہلے کم ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا چیلنج بھی ہے، وہ ہے کہ بہرحال شارٹیجز بھی چل رہی ہیں دنیا بھر میں، اور پرائسز بڑھی بھی ہیں۔ خاص طور پہ جب کووڈ آیا تو چونکہ فیکٹریز بند ہو گئیں، اور فیکٹریز بند ہونے کی وجہ سے سپلائیز رک گئیں۔ تو جب سپلائیز رک گئیں تو انکم بند ہو گئی فیکٹریوں کی، تو انہوں نے یہ طے کر لیا، اور ہر کسی نے جیسے طے کر لیا کہ جناب ہم تو اپنا لاس پورا کریں گے، انہوں نے پرائسز بڑھا دیں۔ چائنا میں انوائرمنٹ ایک بڑا ایشو ہے، اور وہاں پہ وہ کافی جو خاص طور پہ بیجنگ کے آس پاس بہت سی فیکٹریز ہیں جو فارماسیوٹیکل را مٹیریل بناتی ہیں، ان کو انہوں نے 3 مہینے کے لیے بند کروا دیا کہ جی 3 منتھس کے لیے آپ کی پروڈکشن بند ہے، تاکہ انوائرمنٹ کو ذرا سکون آ سکے۔ تو اب وہ جو 9 منتھس ہو گئے 12 کی بجائے جن کے پاس بزنس کے، they would like to have their revenue of 12 months in 9 months۔ obviously انہوں نے پرائسز بڑھا دیں، سو وہ پرائسز بھی بڑھ گئیں، ادھر سے ظاہر روپے کی قیمت بھی، قدر بھی کم ہو گئی، اور اوپر سے دوسرے معاملات بھی ہو گئے۔ تو یہ اوور آل جو کاسٹ آف انپٹ ہے۔ اچھا، پھر گورنمنٹ ریگولرلی بجلی کی پرائس بڑھاتی، ڈومیسٹک بھی بڑھاتی ہے، کمرشل بھی بڑھاتی ہے، اور ظاہر انڈسٹری کو کمرشل ریٹس چارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گیس ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو ان کی بھی کہیں پہ پھر فیول ہے، ظاہر فیول ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کے تھرو ڈسٹریبیوشن چلتی ہے، تو وہ بھی کاسٹ بڑھ گئی۔ تو دیکھا جائے تو اوور آل ان پٹ کاسٹ بڑھی ہے، اور کافی زیادہ بڑھی ہے۔ یعنی آپ جب ہاؤس ہولڈ میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کی پرائس بڑھ گئی نا، اور بالکل بے دھڑک بڑھ گئی۔ اب ہر دفعہ جب گروسری کرتے ہیں تو پرائس پہلے سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز کی، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، چونکہ وہ ان کنٹرولڈ ہیں، ڈی کنٹرولڈ ہیں وہ، اور دوائیاں چونکہ کنٹرولڈ ہیں اور اس پہ بات بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی پرائس پہ لوگوں کو ذرا زیادہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن ہم پرائس پہ ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ سو یہ چیلنج ہے جو انڈسٹری کا چل رہا ہے اس وقت، اور انڈسٹری بہرحال مینیج کر رہی ہے، لیکن اس میں یو کین انڈرسٹینڈ کہ ان کے جو بھی مارجنس ہیں وہ دے آر بینگ ایٹن اپ، ایکچولی وہ سکویز ہوئے چلے جا رہے ہیں، کم سے کم ہوئے چلے جا رہے ہیں، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر آبویسلی ہر کمپنی کچھ نہ کچھ بندوبست کرتی ہے۔ وہ چاہے اپنی مارکیٹنگ کاسٹ کو کم کرنے کی کوشش کرے، پروڈکشن کاسٹ تو کم نہیں ہو سکتی نا، نہ مٹیریل کم ہو سکتا ہے، نہ کوانٹٹی کم ہو سکتی ہے، اسٹینڈرڈ فارمولیشنز ہیں اور ہر کوئی وہ فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کوئی۔ تو لہذا آ جائے کہ جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کاسٹ کٹنگ ممکن ہے وہی ہو سکتی ہے پھر، لیکن جب آپ ادھر کاسٹ کٹنگ کرتے ہیں تو بھی بزنس ہرٹ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ فرض کیجئے آپ ویجز نہیں بڑھاتے، آپ ان کو کم ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ویجز ایک بڑا ہیڈ ہے، سیلریز ایک بڑا ہیڈ ہے، تو آپ کو اچھے لوگ نہیں ملیں گے کام کرنے والے۔ جو اچھے لوگ ہوں گے وہ چلے جائیں گے چھوڑ کے، وہ جہاں کہیں انہیں بہتر کچھ مل جائے گا چلے جائیں گے، جب کبھی مل جائے گا چلے جائیں گے۔
So it's a very difficult balance which the pharmaceutical industry is trying to achieve right now. اور یہ بالکل یعنی یہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ یہ صورتحال پریویل کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. دیکھیے اس کا علاج اگر یہ کہا جائے نا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھاتے رہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ علاج بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ دیکھیے جب آپ دوائی کی قیمت اتنی بڑھا دیں گے کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو جائے تو لوگ دوائی نہیں کھائیں گے, یا پھر وہ کسی ایسے برانڈ کی دوائی کھانے کی کوشش کریں گے جہاں سے بھی ان کو سستا مل جائے, یا کوئی بھی جو بھی اور کسی قسم کا طریقہ ہو جائے, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کا کوئی اللیگیلٹی آ سکتی ہے نا اس کے اندر, کہیں پہ کوئی چوری کا مال لینے کی کوشش کریں کہ شاید سستا مل جائے یا واٹ ایور. سو یہ سلوشن یہ بھی نہیں ہے, بیکاز no company can keep on increasing the prices even if the government agrees. گورنمنٹ نے اپنا فارمولا دے دیا ہے, انہوں نے انکریز بھی دے دی ایک مرتبہ, اور اکراس دی بورڈ انکریز دے دی انہوں نے, اور دوسری انکریز کے لیے ابھی پھر انڈسٹری ان سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. بے شک وہ مل بھی جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہر فارماسیوٹیکل کمپنی اپنے طور سے ریویو کرے گی کہ کون سی پروڈکٹ کی کتنی پرائس مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہے. لیکن جن ملکوں میں امریکہ میں پرائس کنٹرول نہیں ہے, یورپ میں نہیں ہے, وہاں پہ جس کا جو جی چاہے قیمت رکھ دے. اور وہ جو امریکہ میں ہوا تھا جو بہت ہی جو خطرناک اور خوفناک بات تھی, وہ خیر موصوف کو انہوں نے پکڑ بھی لیا, لیکن پتہ نہیں دوائی کی قیمت کم ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ ہمارے ہاں بھی ملا کرتی تھی ڈاراپریم, ملیریا کو روکنے کے لیے اور ملیریا کے ٹریٹمنٹ کے لیے, بڑی پرانی دوائی تھی, ڈرٹ چیپ, یعنی پیسوں میں ملتی تھی. اب چلیں 2-4 روپے کی ہو جاتی ہو. امریکہ میں ایک صاحب نے وہ خرید لیا برانڈ ایکچولی اس کا, اور انہوں نے اس کی قیمت یعنی وہ جو چند سینٹ ہوا کرتی تھی اس سے انہوں نے بڑھا کے $750 فی ٹیبلٹ کر دی, $750 پر ٹیبلٹ. And there was a lot of hue and cry in the press and media and every place, but because there is no price control, تو ان کو ٹیکنیکلی تو کوئی نہیں روک سکتا تھا. وہ خیر ان کے بعد میں دوسرے معاملات نکل آئے مارٹن شکریلی کے, جس کی وجہ سے وہ خیر جیل شیل پہنچ گئے ہیں, لیکن یہ تو اس نے کر دیا نا کام. تو پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکتا, وہاں بھی بڑا اس نے عجیب و غریب کام کر دیا, لیکن چونکہ اس کا کوئی خاص کمپیٹیٹر تھا نہیں, سو ہی ٹک دیٹ ایڈوانٹیج آف بینگ آلموسٹ اے مونوپلی. ایکچولی بے شمار دوائیوں میں مونوپلی نہیں ہے, ان کے بہت آلٹرنیٹیو مل جاتے ہیں. سو یہ حرکت نہیں ہو سکتی. سو پاکستان میں بھی نہیں ہو سکتی کہ بیونڈ ہاں جی بس ہم مستقل قیمت بڑھائے جائیں گے 100 سے 150 کر دیں گے, 150 سے 200 کر دیں گے, 200 سے 500 کر دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. آپ بالکل یقین رکھیے, اس لیے کہ مارکیٹ اس کی اجازت نہیں دیتی. اور مارکیٹ سے میری مراد یہ ہے کہ مارکیٹ فورسز بھی تو ایک چیز ہے نا, اور مارکیٹ فورسز کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ وہ پرچیزر, کسٹمر ڈٹرمن کرتا ہے. تو اگر کسٹمر ایک سرٹن پرائس سے زیادہ خریدے گا نہیں تو آبویسلی کنزمپشن کم ہو جائے گی نا, پھر اس طرح کی تو نہیں رہے گی. یہ ہر چیز کے بارے میں یہی فارمولا ہے. جب کوئی بھی چیز ایک سرٹن لیول آف پرائس سے اوپر چلی جاتی ہے تو میجورٹی اسٹاپ بائنگ دیٹ. دے اسٹاپ جسٹ بیکاز دے کی ناٹ افورڈ اٹ ایکچولی. اور وہ آپ آس پاس دیکھ لیجیے, ہر چیز پہ یہ فارمولا چل رہا ہے. وہ لمیٹڈ لوگ رہ جاتے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ پھر وہاں پھرتے ہیں. اچھا, چونکہ پاکستان کی ایک دوسری اکانومی جس کو آپ گرے اکانومی کہتے ہیں یا بلیک اکانومی کہتے ہیں, وہ بھی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹڈ سے بھی زیادہ بڑی ہے, کیونکہ کتنے یہاں بزنسز تو نہ ٹیکس دیتے ہیں, اور مسئلہ ان کے ٹیکس دینے کا نہیں ہے, انہیں ٹیکس دینے پہ اعتراض نہیں ہے, انہیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ ان کا بزنس ڈاکیومنٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کتنی بڑی بڑی شاپس ہیں جو اس حد تک کانشیس ہیں کہ انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے کہ ہم نہ ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں نہ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں, ہم صرف کیش لیتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کا بزنس بھی کچھ کم ہوتا ہو, کیونکہ بہت سارے مڈل کلاس لوگ میرے جیسے, ہم لوگ ذرا پلاسٹک منی زیادہ کھلے دل سے استعمال کر لیتے ہیں, تو وہ نہیں جائیں گے وہاں پہ چونکہ وہ کیش دینا ہوگا. لیکن اس کے باوجود دے ٹیک دیٹ رسک, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیش لیں گے, ہم کوئی کارڈ وارڈ استعمال نہیں کریں گے.
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہو۔ اچھا، فارچونیٹلی فارماسیوٹیکل بزنس جو ہے یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، چونکہ ظاہر امپورٹ ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو سیلنگ ہوتی ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے، تھرو ڈسٹریبیوٹرز ہے، بہت لیول پہ ڈاکیومنٹیشن ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، فارماسیوٹیکل انڈسٹری از ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری، کوئی کام یہاں پہ بغیر ریگولیشن کے نہیں ہوتا، اور جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں میڈیسنز کی وہ ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، اور یہ ان کا جاب ہے کہ وہ پلانٹ لگنے سے اور اس میں پروڈکشن ہونے سے پہلے کے کام وہ آتھرائز کرتے ہیں، لائسنسنگ کرتے ہیں، جو بھی مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے وہ ان سے کلیئر ہوتا ہے، پروڈکشن ہونے کے بعد بھی وہ رینڈملی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں، پلانٹ انسپیکشنز کرتے ہیں، پیریوڈک انسپیکشنز کرتے ہیں، جی ایم پی سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، تو اس سے ویری ویری ریگولیٹڈ انڈسٹری۔ سو اس طرح سے نہیں ہے کہ جو جس کے جی میں آئے وہ کر لے۔ بہرحال یہ انڈسٹری اس لحاظ سے ہائیلی ریگولیٹڈ ہے، بلکہ شاید سب سے زیادہ ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے یہ۔ باقی تو انڈسٹری ریگولیٹڈ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کدھر سے مٹیریل لیتے ہیں، کیا بناتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی ایک سرٹن کوالٹی مینٹین کرتا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے کوالٹی مینٹین کرنا ایک باقاعدہ ذمہ داری ہے، اور وہ قانونی ذمہ داری بھی ہے، علاوہ اخلاقی کے وہ قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ٹاپک کو ہم آج کی نشست کو یہاں روکتے ہیں، پھر اگلی نشست میں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔